پیارے دوستو، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے اور لوگ اسے اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں، اور گھروں کے علاوہ اکثر مسجدوں کی میناروں پر یا مزاروں پر یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے، وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور یہ کبوتر کب بد دعا دیتا ہے، کس انسان کو کبوتر بد دعا دیتا ہے، اور کبوتر کی بد دعا سے کیا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کبوتر کو پالنا کیسا ہے، یہ بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو کبوتر کی ایک پرانی کہانی سناتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جس میں پرندے رہتے تھے، تو آپ نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کتنا پانی زمین پر رہ گیا ہے اور کتنا پانی ختم ہو چکا ہے۔ جب کوا زمین کی خبر لینے کے لیے پہنچا تو وہاں پر اس نے ایک مردہ جانور کو پڑا ہوا پایا، اور وہ تو کھانے میں اسے لگ گیا اور واپس لوٹ کر نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ اسی وجہ سے کوا آج بھی ڈرا ڈرا سا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور تر زمین کے بارے میں جاننا تھا، اسی لیے جب کوا نہیں آیا تو آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جب کبوتر گیا تو اسے زمین کا وہ حصہ نظر نہیں آیا، اسی لیے وہ زیتون کی ایک ہری پتی لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین پر پانی تو ہے لیکن کم پانی ہے، کیونکہ درخت دکھنے لگے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے چند دن ٹھہر کر پھر اس کبوتر کو بھیجا تو اس کبوتر کے پیر زمین کی کیچڑ سے بھر گئے۔ جب وہ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین سے ختم ہو چکا ہے، لیکن زمین ابھی بھی پوری طرح سے نہیں سوکھی ہوئی ہے، تھوڑا بہت کیچڑ زمین پر رہ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کے اس کام سے بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں ایک سبز کپڑا پہنایا جو آج بھی اس کے گلے میں موجود ہے۔ یہی تو اس کے خوش وقتی کی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن اور سلامتی کی دعا بھی فرمائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو کبوتر کی کہانی ہو گئی، ایک ایسے کبوتر کی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا مانا اور انہیں روئے زمین کی خبر اس وقت دی جب سب طرف پانی ہی پانی تھا۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کبوتر اور پرندوں کو گھر میں پالنے کے حوالے سے۔ جہاں تک پرندوں اور کبوتروں کو گھر میں شوقیہ پالنے کا سوال ہے تو یہ جائز اور ممبا ہے، بشرطے یہ کہ ان کی غذا، کھانے پینے، سردی گرمی اور برسات سے بچنے کا صحیح اور درست بندوبست کیا جائے، اور گھر والے کہیں باہر جائے تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا صحیح بندوبست کر کے جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی نے پرندہ پال رکھا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لاتے تو کہتے ہیں، ابو مہر، پرندے نے کیا کیا بات چیت کی۔ باروایت صحیح بخاری حدیث نمبر 6129۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا، اور اگر پرندے پالنا گھر میں منع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی کو ضرور منع فرماتے۔ دوستو، اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندے پالنا جائز ہے، لیکن جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اسی لیے کبوتر کو گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں روایت ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت کردہ حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر نبی پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
सरे मुबारक पर मंडरा रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके अंडे उसके घोंसले से निकाल कर उठा लिए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो घोंसले में वापस रख के आ जाओ, यानी अंडे घोंसले में वापस रख दो। मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि इससे परिंदों की बद्दुआ लगने का डर है। जब परिंदे बद्दुआ करते हैं तो वह बद्दुआ इंसान को लग जाया करती है। और कबूतर क्योंकि उन परिंदों में शामिल है जो परिंदे अंबिया अलैहिस्सलाम के पसंदीदा रहे हैं, इसीलिए अगर कबूतर को सताया और अगर कबूतर ने बद्दुआ दी तो मुमकिन है कि बद्दुआ लग जाएगी। लिहाजा कबूतर को सताने से परहेज़ करना चाहिए। आइए हम आपको कबूतर के हवाले से बताते हैं कि इस्लामी तालीम इसके बारे में क्या कहती है। हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह तुम्हें बरकत दे। एक शख्स ने रसूल पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की, तो नबी पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल लो। दोस्तों, कबूतर पैगंबरों के पसंदीदा परिंदों में से एक है। कबूतर घर में रखो क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पसंद फरमाया है और दुआ दी है कि किसी भी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिन और शयातीन से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन के बच्चे घरों में खेलते फिरते रहते हैं और जिस घर में कबूतर के बच्चे होते हैं तो जिन्नात उस घर से दूर भागते हैं। जिन्नात के बच्चे दूर भागते हैं, उनका ध्यान आदमियों की तरफ नहीं जाता। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो सेहत, इनकी नफरत और भागने का सबब होता है। प्यारे दोस्तों, इन सब बात से ये साबित है कि घर में कबूतर पालना बरकत का सबब होता है। और जैसा कि हदीस में आता है कि नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने के लिए बोला, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि कबूतर पालने में खैर है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात बताते हैं कि कबूतर पालने के साथ साथ ये बात देखी जाती है कि बाज़ लोग शौकिया तौर पर कबूतर पालते हैं। उनका शौक़ कबूतर